دیکھیں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث میں بھی جگہ جگہ آیا کہ جتنی بھی امتیں گزری ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کے نبی کو کھڑا کریں گے گواہی کے طور پر۔ چنانچہ تمام انبیاء آئیں گے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے۔ ابھی یہ فرماتے ہیں حضرات محدثین علماء کہ قیامت یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ذرا سنیے ذرا دل کے کانوں سے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے۔ جب میں نکلوں گا قبر سے تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں پہلے اٹھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اٹھایا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اس پر بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ایک مرتبہ کوہ طور پر بے ہوش کر دیا تھا اپنی تجلی دکھا کر، اس لیے انہیں آخرت کی بے ہوشی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمام لوگ ننگے ہوں گے، بالکل ننگے بدن، اوپر ذرہ برابر بھی لباس، سب اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت سارے لوگ ہی ننگے ہوں گے، عورتیں، بچے، مرد، جوان، بوڑھے سب ننگے ہوں گے؟ فرمایا ہاں سب ننگے ہوں گے بالکل مادرزاد۔ کہنے لگے اس وقت آدمی کو شرم نہیں آنی ایک دوسرے کو دیکھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس وقت معاملہ عجیب ہوگا، اس وقت تو آدمی کو دوسری طرف توجہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست ہے۔ آگے فرماتے ہیں یوم ترونھا، تم اس دن دیکھو گے کہ تمام لوگ بالکل بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے۔ اور سورہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس و تولی میں تو صاف طور پر فرما دیا کہ بہن بھائی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں آگے کہ قیامت کے دن میل، دیکھیں سورج کتنا قریب ہوگا۔ ویسے تو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن آج ذرا حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث شریف کے الفاظ کے حوالے سے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ قیامت کے دن مخلوق سے سورج اتنا قریب ہوگا جتنا میل۔ اب جس راوی نے اس حدیث کو روایت کیا صحابی نے، وہ فرماتے ہیں کہ عربی میں میل سلائی کو بھی کہا جاتا ہے، سرما ڈالنے کی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ اللہ کے نبی نے میل زمین کی مسافت کو کہا کہ ایک میل کے بقدر ہوگا سورج لوگوں کے سر سے، یہ اس سلائی کو کہا جس سے سرما ڈالا جاتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ معاملہ ایسا ہو کہ بھائی سلائی والی وہ سرمے والی سلائی مراد ہو، تو بتائیے صرف اتنے فاصلے پر آدمی کے سر سے سورج ہوگا۔ ابھی گرمی میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر سخت گرمی میں آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو کتنی پریشانی ہوتی، تو اس وقت یہاں تک چلیے اس کو چھوڑیے سلائی کو، کیونکہ معتبر نہیں، 1 میل تو معتبر ہے نا مسافت، یعنی سمجھ لیجیے 1.5 کلومیٹر تک، 1.5 کلومیٹر اوپر سورج ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں تمام لوگوں کو جمع کریں گے، 1.5 کلومیٹر اوپر صرف سورج ہوگا سر سے، اور اس وقت دماغ اس طرح کھول رہے ہوں گے جیسے ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہنڈیا میں جب بال ہوتا ہے تو ایسے ہوتی رہتی، اس وقت دماغ کا یہ عالم ہوگا، اس وقت کچھ لوگوں کا عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ یدنی الشمس یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا جیسے 1 میل۔ اور فرماتے ہیں یعرق الناس یوم القیامۃ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراع، لوگوں کو اتنا پسینہ آ رہا ہوگا قیامت کے دن کہ بعد آدمی اس پسینے کی وجہ سے زمین میں 70 ہاتھ تک دھس جائیں گے، اتنا پسینہ ہوگا۔ ابھی اس ماحول کو دیکھ، یعنی صورت کو دیکھ کے عقل انسانی حیران ہے کہ آدمی ننگا ہوگا اور اتنی جگہ ہوگی کہ صرف پاؤں ٹکا سکتا ہوگا، اور اللہ کے نبی یہ بھی فرما رہے کہ 70 ہاتھ تک دھس سکتا ہو، دھس جائے گا، اتنا پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کوئی 70 ہاتھ تک ہی دھس جائے گا۔ اب عقل انسانی اس میں بالکل حیران ہے، یہ معاملہ کیسا ہوگا، لیکن اس پر ایمان رکھنا لازم ہے نبی کرم، ورنہ قیامت میں یہ حال ہوگا کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی،
اور چاروں طرف چیخ و پکار، بالکل ننگے ہو کا عالم چاروں طرف، ہزاروں سال کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی التفات نہیں فرمائیں گے مخلوق کی طرف، کوئی توجہ نہیں فرمائیں گے، تمام مخلوق پریشان کہ کیا ہوا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ آخر میں سوچیں گے کہ یا اللہ کم سے کم آپس میں باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم حساب شروع کر دیجئے، بات کا معاملہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، حساب تو شروع ہو۔ اب ہزاروں سال گزر گئے، حساب شروع ہونے کو تیار نہیں، چنانچہ تمام مخلوق آپس میں مشورہ کرے گی کہ کیا کیا جائے۔ اب مخلوق میں مشورہ ہوگا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے سفارش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس وقت جلال کا عالم ہے، میں اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سفارش کر سکوں، اور میرے سے تو ویسے بھی وہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے گیہوں کھا لیا تھا۔ حضرت آدم عذر کریں گے، حضرت نوح عذر کریں گے، حضرت موسیٰ عذر کریں گے، حضرت عیسیٰ عذر کریں گے۔ آخر میں بات پہنچے گی سید الشافعین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو گنہگاروں، بس اب تو ایک ہی آسرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، لوگ مخلوق پہنچی کہ یا رسول اللہ حال یہ ہے کہ بالکل تھک گئے، ہزاروں سال کھڑے کھڑے ہو گئے، ہمارے دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہے ہیں، اللہ سے کم اتنا تو کہہ دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ سجدے میں گر جائیں گے اور ایسی حمد کریں گے آج تک کسی نے کی نہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل مبارک پر ایسے حمد کے الفاظ، اپنی تعریف کے الفاظ ڈالیں گے، اب مسلسل حمد ہو رہی۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا، اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد سل ارفع راسک، ذرا سر اٹھا لیجئے، سل تعطا، مانگیے تو عطا کیا جائے گا، اشفع تو شفع، جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ امت کا یہ حال ہے، اس میں میری امت بھی ہے کہ ابھی تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اور عالم یہ ہے کہ پوری مخلوق پریشان ہے، اس وقت حساب و کتاب شروع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس قدر جلال میں ہوں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کہا جائے گا بھائی حساب شروع کرو۔ اب حساب کے لیے پیش کیا جائے تو کس کو پیش کیا جائے؟ پوری مخلوق آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن میں عجیب الفاظ آئے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی ہے جو زبردست ہیں، قہار ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء نے فرمایا نام لے کر حضرت ابو بکر سے کہیں گے ابو بکر آگے بڑھو حساب دو۔ اب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے، حضرت علماء فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر کو کہا جائے گا عمر کھڑے ہو جاؤ حساب دو، پھر اس کے بعد حضرت عمر دیں گے۔ جب ان دونوں کا حساب کتاب لیا جائے گا تو اللہ کی صفت جلال صفت جمال میں بدل جائے گی، اس وقت نرمی آ جائے گی، پھر اس کے بعد مخلوق کا حساب ہوگا، اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اچھا اب رہا یہ مسئلہ کہ جب سورج کی گرمی میں عالم ہوگا تو اس وقت نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ پوری مخلوق پریشان ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا تو اس وقت نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو سورج کی گرمی سے محفوظ رہیں گے، سورج کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً، کہ اس دن سورج کی گرمی کسی مومن مرد کو اور مومنہ عورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اس سے مراد کون ہے؟ جو کامل مومن ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر چل رہے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ اچھا قیامت کا جو فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے 50,000 سال گزر جائیں گے تب قیامت کا ایک دن ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جب دنیا کے 50,000 سال گزر جائیں گے اس وقت قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اب کتنے دن ہوں گے قیامت کے اللہ جانے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو 1 کروڑ سال ہو، 1 لاکھ سال ہو جائیں گے، کتنے سال ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔
اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ابھی اتنا لمبا دن ہوگا تو کٹے گا کیسے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور اتنے دن ہوں گے تو انہیں کاٹے کیسے کٹیں گے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفف الوقوف عن المؤمن حتی یکون کصلاۃ مکتوبۃ، کہ مومن جو ہوں گے اللہ تعالیٰ محشر میں ٹھہرنے کا زمانہ ان کا اتنا کر دیں گے جتنی دیر میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے. یہ نیک لوگوں کو انعام ملے گا. ایک ہی زمانہ کافر اور گناہ گاروں کے لیے ایک دن 50,000 سال کا، اور مومن کے لیے فرض نماز کے بقدر. اور بعض جگہ حدیث میں آئے کہ جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی مقدار میں بس، اور وہی ہوا چل رہی ہوگی گرم، اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، گنہگاروں کو، کافروں کو، منافقوں کو جلا رہی ہوگی، پھکا رہی ہوگی، اور وہی ہوا مومنوں کو، اخلاص والوں کو، اللہ والوں کو ٹھنڈی بن کر لگ رہی ہوگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا. آگے دیکھیں، آگے پھر معاملہ پہنچے گا حوض کوثر تک. اب یہ حساب ہوا، کتاب ہوا، اس کے بعد حوض کوثر کا مسئلہ آئے گا. جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. حوض کوثر سے پانی سب پئیں گے، جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی سب پئیں گے. فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا وانی ارجو ان اکون اکثرہم واردتا، کہ ہر نبی کی ایک حوض ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیں گے کہ اپنے ماننے والوں کو پانی پلایا جائے شدت میں، اور باقاعدہ فرشتوں کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوگی کہ کوئی غیر مستحق حوض کے قریب تک نہ بھٹک جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حوض سب سے بڑی ہوگی. تمام انبیاء فخر کریں گے کہ کون آتے ہیں میرے پاس زیادہ پینے. مجھے امید ہے کہ میری حوض سب سے بڑی ہوگی اور میرے پاس سب سے زیادہ پانی پینے والے آئیں گے. آپ نے اس کی مقدار بھی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض انتہائی عظیم الشان ہوگا. آپ نے جس کی لمبائی چوڑائی بیان فرماتے ہوئے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میری حوض اتنی لمبی چوڑی ہوگی جتنا ایک مہینے میں آدمی چلتا ہے. علماء نے اس کا اندازہ کر کے لکھا ہے 700 کلومیٹر لمبی چوڑی حوض ہوگی، جو بالکل چکور ہوگی. لمبائی بھی اس کی اتنی ہوگی، چوڑائی بھی اتنی. 700 کلومیٹر لمبی چوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض ہوگی، جس پر چاروں طرف پیالے رکھے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان پانی پلائیں گے. لیکن اب دیکھیے پانی کن کو پلایا جائے گا؟ بعض بد نصیب. اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے ہوئے ہوں گے، اتنے میں دیکھا جائے گا ایک جماعت جو ظاہری طور پر مسلمان لگ رہی ہوگی بالکل، اب وہ آ رہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتے ان کو روک رہے، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ شکل صورت سے مسلمان ظاہر ہو رہے ہیں، تم انہیں حوض کوثر تک کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے آپ کے پاس آپ کے جانے کے بعد کیا کیا عمل کیے، یا آپ کی امت کے اعلیٰ درجے کے گنہگار لوگ ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ نکلے گا سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو. حضرات مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مطلب جو شبہ ہوا کہ مومن ہے ظاہر، حضرت مفتی اعظم فقیہ الاسد مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں ظاہر میں ان کا چہرہ اسلامی ہوگا، ان کی داڑھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مسلمان لگ رہے ہوں گے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوگا کہ مسلمان ہیں، ان کو جبرائیل حوض پہ آنے نہیں دے رہے. تو پوچھیں گے جبرائیل آنے کیوں نہیں دیتے ان کو؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے یہ اعمال کیے. تو آپ کہیں گے سحقاً سحقاً. حضرت فرماتے ہیں یہاں سے کہ جن لوگوں کے چہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے موافق نہیں، ان کو تو شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے ہی نہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں. جب شکلوں سے، ظاہر سے، صورت سے آپ نے پہچان لیا کہ میری امت کے لوگ ہیں، جبرائیل آنے نہیں دے رہے، ان کو پیچھے کروا دیا. سحقاً سحقاً، دفعہ دور کرو. جن کے چہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے میل نہیں کھاتے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ یہ تو معاملہ رہا اس کے حوض کوثر کا. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا پورا جلال کا عالم ہوگا، سورج ایک میل پر ہوگا، اس وقت بہرحال نیک لوگ ہوں گے تو ان کو سایہ کیسے ملے گا؟ ان کا بھی تو معاملہ ہے بھائی، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا، ان کو سایہ کیسے ملے گا؟ وہ سورج کی تپش سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے.
اب اس میں سے سن لیجئے، نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ مسلمان۔ اسی کی حدیث اسی لفظ کی حدیث میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے جسم کے 5 فٹ کا جسم ہے، 5.5 کا ہے، 6 کا ہے، اس جسم کی حکومت دی ہے، اس کا بادشاہ بنایا ہے۔ لہذا اگر آدمی اپنے اوپر انصاف کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے، تو قیامت کے دن امید ہے الامام العادل میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ورنہ ہر آدمی تھوڑی بادشاہ بن سکتا ہے۔ بھائی میرا جتنا جسم ہے، میں اس پہ اللہ تعالیٰ چہرے پہ دھاڑی رکھ لوں، لباس شریعت کا بنا لوں، تمام گناہ چھوڑ دوں، اپنے پورے جسم پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو لاگو کر دوں، الامام العادل بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے تحت شمار کر کے ایسے آدمی کو جنت کا عرش الہی کا سایہ دے دیں گے۔ ایک آدمی الامام العادل جس کو سایہ ملے گا، دوسرا آدمی وشاب نشا بعبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی چڑھی ہی اللہ کی عبادت میں ہو، جس نے اپنے نفس کو جلا کے بھنا کے خاک کر دیا ہو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں بالکل جل بن گیا ہو، اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا غیر کی کوئی اہمیت نہ ہو، شاب نشا بعبادت اللہ، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا، اب تیسرا سنیے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، رجل قلبه معلق فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں آئے لیکن اپنے دل کو ٹانگ کر چلا جائے۔ ظہر میں آیا، باہر گیا بازار میں، دکان پہ کام کر رہا ہے، لیکن اب عصر کا وقت کب ہوگا، کب اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی؟ ہمارے حضرت اسپیجی فرمایا کرتے ہیں بات کہ کتنی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ماں ہے اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تمہارے سے اتنا پیار ہے، تم اتنا کرا کرو، صرف دن میں 5 وقت اگر ہمیں اپنا چہرہ دکھا جایا کرو، یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تم سے اتنی محبت ہے، ہم زیادہ وقت نہیں مانگتے، لازمی ہمارے گھر میں 5 دفعہ آنا ہے، اپنا چہرہ ہمیں دکھاؤ، اس کے بعد کچھ بھی کہو۔ تو یہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، عصر کا وقت گیا، مغرب کب آئے گی، مغرب میں 10 منٹ ہیں، اب اسے بے چینی لگے، چلو بھائی وضو کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، وقت کم ہے، اس کو تیسرا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ چوتھا آدمی فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے ملے جلیں۔ 5ویں نمبر پر جس کو عرش کا سایہ ملے گا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ تعالی، کوئی نوجوان جس کو خوبصورت اعلیٰ درجے کی خوبصورت لڑکی اور برادری سے بھی اعلیٰ درجے کی ہو، وہ گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی اس سے گناہ سے بچ جائے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ تفصیل بہت تھی بتاتا میں، لیکن وقت کم ہے، آگے چلیے۔ نمبر 6، چھٹا آدمی جس کو عرش کا سایہ ملے گا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ، ایسا آدمی صدقہ کرے اس طرح کہ اس کا داہنا ہاتھ صدقہ کرے، اس کے بائیں کو بھی پتہ نہ لگے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، اتنی پوشیدگی کے ساتھ، اتنے چھپا کے۔ اور آج کل ہم چاہتے کیا ہیں، تھوڑی سی صدقہ ادا کر دیا، کسی کا کچھ کام کرا دیا کہ پوری دنیا میں رک کے ہو جائے۔ اس کو فرمانے کہ جو آدمی اتنی چپکے سے صدقہ کرے کہ دوسرے کو معلوم نہ ہو، دوسرے کو کیا خود اپنے بائیں ہاتھ کو۔ 7واں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں آدمی وہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اس کی کوشش کیجئے، کبھی کبھی تنہائی میں جا کر اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے تاکہ ہم اس حدیث کے دائرے میں آ جائیں۔ اب صرف 7 آدمی نہیں، آگے سنیے، مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے، میں آج بتا رہا ہوں بھائی تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا آج، کیونکہ میں مضمون بڑی محنت سے لکھا ہے، میں نے بڑی محنت سے تیاری کی ہے، مجھے اس مضمون کو پورا کرنا ہے، آج وقت لگے گا تھوڑا سا۔ 60واں آدمی جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، من انظر معصرا او وزع له ظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دیں گے۔ ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا، غریب تھا، اس پہ مہلت دی کہ جی 3 مہینے کا وقت دیا تھا، اللہ کے لیے 2 مہینے اور مہلت دے دی، عرش کا سایہ۔ ایک آدمی انتہائی غریب تھا، اس پہ قرض ادا ہی نہیں کیا جا رہا، بھائی اللہ کے لیے معاف، عرش کا سایہ۔ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے، ایک کتاب لکھی، اس کا نام لکھا معرفت الخصال الموصلہ الی الظلال، یعنی وہ
خصلتیں وہ عادتیں جو آدمی کو عرش کا سایہ دیں گی، ان میں سے سنیے: نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرنا، نمبر 2 قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرنا، کسی کا قرض ہے آپ نے ادا کر دیا، آپ کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 3 لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 5 کسی کو بار بار غم پڑنا، ایک آدمی بار بار غم پڑ رہا ہے، اب والدہ کا انتقال ہوا، کچھ عرصے بعد والد کا انتقال ہوا، پھر اب کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن یہ آدمی صبر کہ اللہ تعالیٰ جیسی مرضی ہو، بار بار غم مل رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے عرش کا سایہ دیں گے۔ نمبر 6 امانت دیانت کے ساتھ تجارت کرنا۔ کہاں امانت دیانت کے ساتھ تجارت؟ بولیے جھوٹ، کہیے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ ایمان کو بچائیے اللہ کے لیے۔ جس آدمی نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قریب ہے بالکل ختم ہو جائے، اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھ کے سنتے ہیں دکانوں پر جھوٹ، خلاف ورزی، یہ غلط چیز کسی نے کہا کہ فلاں چیز چاہیے، اسے گھما پھرا کہ وہی چیز دے دی غلط چیز۔ امانت اور دیانت دار تاجر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ نمبر 9 بچا ہوا کھانا ضرورت مندوں کو کھلانے کا معمول بنا لینا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ اور اسی میں سے نمبر ناگواری تباہ کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک آدمی کو مسلسل پریشانی ہو رہی، وضو کرتے لیکن وضو کر رہا ہے۔ نمبر 10 اپنا حق فتنے کے ڈر سے چھوڑ دینا، کہ بھائی فتنہ ہوگا، میرا حصہ ہے اس میں جائیداد میں، لیکن آپس میں اگر میں نے بات بڑھائی تو مار کٹائی تک مسئلہ پہنچ جائے گا، تھانے تک پہنچ جائے گا، عدالت تک پہنچ جائے گا، اللہ کے لیے میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی جائیداد کا حصہ ختم کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ نمبر 11 کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اب دیکھیں آگے، بس یہ حدیث قرآن کی آیت میں ترجمہ کروں تھوڑی سی، آگے فرماتے ہیں یوم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال پہنچتے ہیں، اسی لیے آپ کو گواہ بنایا جائے گا، جن کے لیے آپ مر رہے ہیں، جن کے لیے آپ جی رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب وہی ہمارے گناہوں کے خلاف گواہ بنیں گے تو کیا عالم۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1450 سال ہو گئے، ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ بھائی ان بالوں کو دیکھیں جنہیں، اس چہرے کو دیکھیں جسے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے واللیل کہا، اس چہرے کو دیکھتے جسے جبرائیل علیہ السلام دیکھنے آتے تھے۔ اب امید یہ تھی کہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اور اگر قیامت کے دن ساتھ ایسا معاملہ ایسا ہوا کہ خود ہمارے خلاف گواہ بن گئے تو کیا ہماری ذلت ہوگی، کیا ہماری رسوائی ہوگی۔ بڑی تمنائیں ہیں قیامت کے دن معانقہ ہو، حوض کوثر سے پانی پیا جائے، اگر خدا نخواستہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جس کو کہہ رہے ہیں سحقاً سحقاً، دور کر دو دور کر دو، یہ بولو کیا شرم کا مقام ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور زمین میں دھس جائے، ہم کس چہرے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوں گے، جن کا آپ رات دن محبت کا دم بھرتے ہیں، جب وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ایک شاعر نے تو عجیب بات کہی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر کے کہتا ہے تو غنی ظہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دونوں عالم سے غنی ہیں، میں فقیر ہوں، لہذا قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کر لیجئے گا، مجھے معاف فرما دیجئے گا، میں بہت کمزور ہوں۔ آگے بڑی عجیب بات کہی، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، اللہ اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ میرا حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لے لے، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرا وہ امتی ہے جس کی وجہ سے میں رات دن مرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، کڑتا رہا۔ یہ عجیب اشعار اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔